والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ماہ رمضان المبارک کو، اس کے دنوں کو چند دنوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایام معدودات، یہ چند دنوں کی کہانی ہے، چند دنوں کا یہ وقت ہے کہ جس میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر سال ہماری زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے۔ کسی انسان کے معزز ہونے کے لیے یا کسی انسان کے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ تقوی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا، لوگوں، تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی مقام، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ ہی لال کو کسی اور آدمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام، اور تم سارے کے سارے انسان ہو، اور انسانیت میں سارے برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سے اگر کوئی انسان معزز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ شخص ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ تو گویا کہ اس تقوی کی بنیاد پر کہ جس شخص میں دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنا ہی تمام لوگوں سے اعلیٰ اور ممتاز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہم نے اگر کسی انسان میں فرق محسوس کرنا ہے تو اس تقوی سے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ کتنا معزز ہے، کتنا نیک ہے، اس میں کتنا تقوی ہے۔ اور روزوں کا یہی مقصد ہے تاکہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ ماہ رمضان یہ لفظ رمز سے ماخوذ ہے، اور رمز عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کس چیز کو جلا دینا، جلا کر راکھ کر دینا، ختم کر دینا۔ تو اس کا معنی یہ ہے ماہ رمضان کا کہ ماہ رمضان جب انسان کی زندگی میں آتا ہے اور بندہ اس ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے، اس کے فرض روزے کی ادائیگی کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے،
صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے کریکٹر، اپنے کردار کو ٹھیک کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اس ماہ رمضان مبارک میں۔ اور یہ مہینہ آتا ہے تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے، تمہیں سدھارنے کے لیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنی ہے، شیطان کے شکنجے سے تمہیں محفوظ کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں خلوص دل کے ساتھ، احتساب کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس ماہ رمضان نے آ کر اس شخص کے جو سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو جلا کر ختم کر دیا اور راہ کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ماہ رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص قلب کے ساتھ وہ روزے رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، رکھتا ہے اور افطاری کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی ختم له بها دخل الجنہ۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس روزے کی حالت میں اگر اس بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اخلاق کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اگر اس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو ماہ رمضان کو پاتے ہیں، اس کی عظمت اور قدر کو جانتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اس کے ماہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ مکمل رکھتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو اس ماہ رمضان کی برکت کو نہیں سمیٹتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو بیکار گزار دیتے ہیں جس طرح اور دن گزارتے ہیں، ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، سحری افطاری بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور شام کو نماز تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے لیکن وہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑتا، جھوٹی قسم کھاتا ہے، حرام کو نہیں چھوڑتا، رشوت کو نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار کرتا ہے، مسلمان بھائیوں کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، بہن بھائیوں کے حق کھاتا ہے، بیوی کے حق کھاتا ہے، والدین کو ناراض کرتا ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، اہل محلہ اس کے کوئی خیال نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور زبان پہ کنٹرول نہیں اس شخص کا، زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، رفث والے کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ بالکل نہیں ہے۔ یہ شام کو جو افطار کرے، یہ کھائے یا نہ کھائے، پیے یا نہ پیے، اللہ کو پرواہ نہیں، دونوں برابر ہیں۔ اور کتنی لوگ ایسے ہیں، کم من قائم لیس لہ قیام الا السحر، وہ تراویح نماز ادا پڑھتے ہیں، مکمل امام کے ساتھ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں گھروں کو لوٹتے ہیں، ان کے نمائے اعمال میں سوائے تھکاوٹ کی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ یہ ہم میں سے لوگ ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے، ماہ رمضان کے روزے رکھ کر ان کا حق ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا جس نے ماہ رمضان کو پا لینے کے بعد اس کو اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، ماہ رمضان کی عظمت اور قدر کو نہیں، اس کی عظمت کو نہیں جانا۔ ایسا شخص جو ماہ رمضان میں روزہ خوری کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا،
روزے نہیں رکھتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ساری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے اور ماہ رمضان میں جو اس نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے, ساری زندگی روزہ رکھ کر بھی اس چھوٹے ہوئے روزے کے جو اجر و ثواب ہے اس کو نہیں حاصل کر سکتا. اور مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس دو آدمی ہے, مجھے انہوں نے اٹھایا اور کہا یہ سامنے پہاڑی ہے, اس کے اوپر چڑھنا ہے آپ نے. میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا, انی لا اطیق, میرے پاس طاقت تو نہیں ہے, کھڑی پہاڑی ہے کیسے چڑھوں. اور میں آپ کوشش تو کریں, انا سنسہلہ لک, ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دائیں اور بائیں سیر سے مجھے پکڑا, اٹھایا اور مجھے پہاڑی پر لے گئے. جب میں اوپر گیا فَإِذَا سَمِعْتُ بِأَصْوَاتٍ, میں نے کچھ آوازیں سنی, چیخو پکار سنی. میں نے کہا یہ کن کی آواز ہے, کون لوگ ہیں یہ بدنصیب؟ اور میں ہذا اواء اہل النار, یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں, یہ ان کی چیخو پکار ہے. آپ فرماتے میں تھوڑا اور آگے گیا فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ بِأَرَاقِيبِهِمْ تَسِيلُ أَجْدَاقُهُمْ دَمًا, میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کو فرشتوں نے ان کے چھاتے کے بل لٹایا ہوا تھا اور جہنم کے لوہے کے آنکڑوں کے ساتھ ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے, ان کی باچھوں کو چیر رہے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء من امتک, یہ آپ امت کے وہ بدنصیب لوگ ہیں الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم, جب ماہ رمضان کے روزے آتے تھے تو یہ روزہ خوری کیا کرتے تھے, یہ روزہ نہیں رکھتے تھے, اس کی قدر نہیں کیا کرتے تھے. حضرات میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں جو بندہ روزے نہیں رکھتا اور وہ شخص جو روزہ رکھنے کے بعد اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا, اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں کرتا, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے روزہ نہیں رکھا, روزہ خوری کی. اس نے روزہ رکھ کر بھی روزہ خوری کی. وہ کیسے کہ اس نے بظاہر تو کھانا اور پینا بند کر دیا, بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے وہ احکامات کہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں کہ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, ان کے ساتھ یہ دل پر کھیلتا رہتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے رون کر یہ صبح سے لے کر شام تک روزے کو پورے کرتا ہے. اس کے روزے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں اس بھائی میں کوئی فرق نہیں جو روزہ نہیں رکھتا, جو رکھ کر روزے کو بیکار کر دیتا ہے. ہم لوگ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نا, روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں یہ اللہ کے نعمتیں ہم نہیں کھاتے چونکہ ہم پر حرام ہے. اس ٹائم جو بندہ کھائے گا اس کا روزہ گیا, ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. ہم حرام کر لیتے ہیں, کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ تو ہم حرام کر لیتے ہیں جو اللہ کے نعمتیں حلال ہیں, لیکن جو اللہ کے حرام کردہ کام ہے جسے اللہ اس کے پیغمبر نے منع کیا ہے وہ ہم نہیں چھوڑتے. ہم روزہ رکھنے کے بعد غیبت بھی کرتے ہیں, چغلیاں بھی کھاتے ہیں, زبان کو گندی استعمال کرتے ہیں, گالم گلوچ بھی کرتے ہیں, اور اس جسم پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہمارے جذبات پہ شہوات پہ کنٹرول نہیں ہے. ہم نے اپنے دل کو خدا بنا کر اس کے ہم سرب سجود ہیں, جو ہمارا دل کہتا ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں. ان نگاہوں کے ہم حفاظت نہیں کر سکتے, ہم جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم روزہ رکھنے کے بعد ہم کہاں کہاں کس طرح ہم یوز اور استعمال ہوتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ان نگاہوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہاتھ اور پاؤں ہمارے کہاں استعمال ہوتے ہیں, اگرچہ ہمارا روزہ ہوتا ہے, لیکن ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں, اللہ کو پرواہ نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے, لعلکم تتقون. لوگوں ماہ رمضان کا مقصد, روزوں کا مقصد, اللہ تعالیٰ کے جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تمہارے دل میں رب کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے کہ تم جس طرح ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہو, جو حلال نعمتیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے, اسی طرح ماہ رمضان کے اندر بھی اپنے پورے جسم پہ کنٹرول کرنا ہے. جب ماہ رمضان گزر جائے, عید کا چاند نظر آ جائے, بقیہ 11 مہینے بھی اس تقوی کی روشنی میں تمہارے گزرنے چاہیے. پھر پوری زندگی اس تقوی کی روشنی میں تم نے گزارنا ہے. تم نے جس طرح ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, ساری زندگی تم نے اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جب تک کہ موت واقع نہیں آتی,
جب تک سانسیں چل رہی ہے تم نے عبادت کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا. وہ تقوی والی کیفیت ہم نے پیدا کرنی ہے دلوں کے اندر. آئیے 20 رمضان ہو چکی ہے، 20 دن رمضان کے روزے گزرنے والے ہیں. ان 20 دنوں کے اندر ہم نے اپنی کیفیت میں، اپنی حیت میں ہم نے کس قدر تبدیلی کی ہے، اور ان 20 روزوں نے ہمارے اوپر کیا اثرات پیدا کیے ہیں. ان 20 روزوں نے ہمارے کردار کی کتنی اصلاح کی ہے، ہمارے کریکٹر کو کتنا سیدھا کیا ہے، ہمارے گھر کے ماحول، ہمارے بچوں کی کس قدر تربیت کی ہے. اس قرآن کی تلاوت نے، ان روزوں کے اثرات نے ہم پر کیا اثر چھوڑا ہے، میں اور آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آج ہی اپنے ذہن میں جھانکنا ہے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس قدر ماہ رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا. اگر یہ کیفیت نہیں ہے نا، روزہ رکھنے کے باوجود بھی سارے نظام وہی چل رہا ہے، وہی روٹین ہے جو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے 11 مہینے چل رہے تھے اور ماہ رمضان کے علاوہ ہم مہینے گزار رہے تھے. اگر ماہ رمضان کے آنے کے بعد بھی اس مہینے کے اثرات تمہارے چہرے پر، تمہارے جسم پر، تمہارے لباس پر، تمہاری بیٹی پر، تمہاری بیوی پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے گھر کے ماحول پر، تمہارے تربیت کاروبار کے اوپر، تمہاری زندگی میں اگر یہ تحریک حرکت پیدا نہیں کرتا، اللہ کی قسم ایک رمضان نہیں 50 رمضان ہے، 100 رمضان ہماری زندگی میں گزر جائے، اگر آتے جائیں اور جاتے جائیں ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے ہاں پر ہم کوئی مطلوب نہیں ہے، اللہ کے ہمارا پر کوئی مقام نہیں. وہ تقوی تو پیدا کریں، وہ ہمیں چیز نظر آنی چاہیے نا. کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کہاں تقوی ہمارا چلا جاتا ہے؟ یہ اثرات روزے ہم پر کیوں اثر نہیں ہوتے؟ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے. ہر چیز، ہر عبادت کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. معنی یہ ہے جو بندہ نمازی ہوگا نا وہ برے کام، بے حیا والے کاموں سے اجتناب کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، غلط کاروبار سے وہ اجتناب کرتا ہے. کیوں؟ یہ نماز اس کو روکتی ہے. اور جو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ سارے غلط کام کرتا ہے، وہ سمجھے کہ وہ نماز وہ اسے اثر نہیں کر رہی، وہ نماز ہی نہیں ہے جس کو برے کام سے نہ روک سکے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ برے کاموں سے روکنا. یہ کیسی نماز ہے؟ ہم برے کام بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی ہمارے جاری ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح زکوٰۃ ہے، اس کا مقصد ہے غریبوں سے لے کر غریبوں پر تقسیم کی جائے، امیروں سے لے کر غریبوں پر تقسیم کی جائے. یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. حج کا مقصد کیا ہے؟ مناسک حج ادا کرنا، جس سے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے اس کی عبادت کریں. مناسک حج جو ہے ہم وہ ادا کریں. اور اسی طرح یہ روزہ ہے، اس کا بھی مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں خوف اور تقوی پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تمہیں میں سے ہر شخص کو چاہیے جو آنے والا کل ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، جو مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی نا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کی تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کی تیاری کرنی ہے اللہ کے خوف میں، اللہ کے تقوی کے اندر ہم نے تیاری کرنی ہے اس دن کے لیے. واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرنا ہے. پہلے بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ڈر اور خوف، پھر اس خوف کی روشنی میں ہم نے اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، پھر اللہ سے ڈرنا ہے، تاکہ ہماری یہ عبادات، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے یہ کہیں اللہ ضائع نہ کر دے، برباد نہ کر دے. تو روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد ہم نے اپنے جذبات اور شہوات پہ کنٹرول کرنا ہے. یہ روزے کا مقصد ہے. کہ نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، اس لیے کہ وہ نکاح کر لے. جو طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے. فإن له وجاء، اس لیے کہ روزے اس انسان کو برائیوں سے بچائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، اس کے شہوات پہ کنٹرول کرائیں گے. یہ روزے کا مقصد ہے کہ وہ غلط قسم کی جو شہوات ہیں، جذبات ہیں، بندہ ان سے نہ کھیلے. جو شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے یہ روزے اس کو روکتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. یہ روزے کا مقصد ہے شہوات پہ کنٹرول کرنا، جذبات کو قابو میں کرنا، غصے پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے آج انکساری اختیار کر کے اللہ کے لیے جھکا دینا. یہ روزے کا مقصد ہے. روزہ انسان کو نیک کام کرنے پر ابھارتا ہے،
صدقہ خیرات کرتا ہے, قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, نفلی عبادات ہیں, سنتیں ہیں, ان کو ادا کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ نکالتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, اذکار کرتا ہے اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے, یہ روزے کے مقاصد ہیں, یہ روزے کے فوائد ہیں. انسان جب روزے رکھتا ہے تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے, اور بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے, نظام میں ترتیب آ جاتی ہے, اپنے ٹائم کی مینج کرتا ہے, اپنی ترجیحات میں وہ ماہ رمضان کو شامل کرتا ہے. آج یہ ماہ رمضان کے روز ہم پر جو اثرات نہیں چھوڑتے اس کی وجہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. دیکھ, کوئی بھی انسان, کامیاب انسان کا ہسٹری پڑھے, مطالعہ کرے, چاہے کوئی وہ جرنیل ہے, کوئی سائنسدان ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی عالم ہے, یا کوئی بہت بڑا پائلٹ ہے, انجینئر ہے, کچھ بھی ہے, ڈاکٹر ہے, جو کامیاب انسان ہے نا, آپ اس کی ترقی کے جو راز ہیں آپ اس کو ذرا دیکھیں, اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ جو بھی ٹارگیٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے نا وہ بندہ, تو اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیتا ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہم گزارتے ہیں اس میں ہماری ترجیحات شامل ہوتی ہیں. ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے, فلاں موقع پہ بیٹے کا نکاح ہے, بچی کی شادی ہے, فلاں کے ہاں دعوت ہے, ہم نے کاروبار اس طرح کرنا ہے, روز کے ہم آڈٹ کرتے ہیں, یہ ترجیحات میں شامل ہیں. جب یہ ماہ رمضان ہماری ترجیحات میں شامل ہوگا نا کہ ماہ رمضان آئے گا, اس کا انتظار ہے, اس کا استقبال ہے, جب وہ آئے گا 30-29 دن ہوں گے, ہم نے کیسے گزارنے ہیں, کس طرح گزارنے ہیں, نمازوں کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, اس میں ہم نے ایک قرآن کریم کم از کم مکمل کرنا ہے, ایک پارہ حفظ کرنا ہے, ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے, صدقہ خیرات بھی کرنی ہے, اذکار کرنے ہیں اور تلاوت کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ بھائی والے معاملات کرنے ہیں, اعتکاف کرنے ہیں, شب قدر آئے گی, آخری عشر آئے گا, اس کا ہم نے پلاننگ کرنی ہے. یہ ساری ترجیحات میں شامل ہیں. جب جو مسلمان بھی ماہ رمضان کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے, اور یہ ماہ رمضان اور اس کے روزے اس انسان پہ نقوش اور اثرات چھوڑتے ہیں, اور وہ شخص اس تقویٰ کے روشنی میں اپنا بقیہ پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج ہم لوگ ماہ رمضان کے اثرات سے محروم ہو جاتے ہیں, برکت سے محروم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ ہم پر نہیں آتے, کیوں ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. جب ہم ماہ رمضان کو, اس کے روزے کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں گے, اللہ اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق انشاءاللہ ماہ رمضان کو گزاریں گے, روزے رکھیں گے انشاءاللہ, تو یقیناً ہمارے جسم پر, ہمارے چہرے پر, ہمارے گھر کے ماحول پر انشاءاللہ وہ اثرات چھوڑے گا, اور بندہ محسوس کرے باقی بندہ مومن ہے, یہ نمازی ہی متقی ہے, اس کے چہرے سے معلوم چل رہا ہے. ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ, جو ہمارے ائمہ کرام گزرے ہیں نا, محدثین وغیرہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, اور دن کو روزہ رکھ کر جہاد کیا کرتے تھے, دین کا کام کیا کرتے تھے, اور ان کے چہرے اتنے روشن ہوتے تھے کہ غیر مسلم دیکھتا نا اس کو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. من کثرت الصلاۃ باللیل حسن وجهه بالنہار, کہ رات کی نماز کی وجہ سے بندے کا چہرہ روشن ہوتا ہے, اور رات کو قیام کرنے کی وجہ سے, تہجد پڑھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے, اس چہرے پہ نور ہوتا ہے, لوگ پہچان لیں یہ اللہ کا بندہ مومن ہے. آج نہ ہمارے چہروں پہ نور ہے, نہ ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ہیں, نہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہے, ہم پریشان ہیں, بد امنی کا شکار ہیں, ہمارے جسم کو جو ہے غذا تو ملتی ہے, روح کو سکون نہیں ہے, بے سکون ہے, بے چین ہے, ساری باتیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم بے سکون. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں تلاش کرنی ہوگی, وجہ اور ہمیں قرآن سنت کے اندر ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, آج انشاءاللہ آج 21 رمضان ہو جائے گی. جو بھائی اور بہنیں ہمارے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج مغرب نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ, اور رات انہوں نے مسجد میں گزارنی ہے, یعنی خیمے سے باہر صحن میں گزارنی ہے, اندر گزارنی, اپنے خیمے کے اندر نہیں جانا. اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر آپ اپنے جو کپڑا آپ نے لگایا ہے خیمے کا, آپ نے وہاں چلے جانا ہے. اعتکاف کے اندر بیٹھ جانے کے بعد بلا ضرورت, بغیر کسی وجہ کے آپ نے خیمے سے باہر نہیں نکلنا, مسجد سے باہر نہیں جانا. کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے, اور اپنا جو ٹائم نیند کا ہے, سونے کا ہے, اسے آپ نے محدود کر لینا ہے, اور کوشش کریں کہ آپ کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزرے, اذکار میں گزرے. یعنی آپ صبح اٹھیں, سحری کھائیں, سحری کھانے کے بعد
نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھیں، نماز فجر جماعت اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں. تکبیر اولا آپ بھائیوں پر لازمی، جو مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں نا ان پر لازمی ہے تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بجماعت ادا کریں. اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں 1-1.5 گھنٹہ، اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں. سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھیں. آپ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعتکاف بہترین موقع ہے ہمارے لیے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو آپ آرام کریں، ظہر کی نماز میں 4 سنتیں پڑھیں، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت سنتیں مزید پڑھیں، پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آرام کرنا چاہے آرام کر لیں. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھ لیں جو غیر مقطع ہیں. پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے نا اللہ اس پر اپنا رحمت اور اپنا رحم نازل فرماتا ہے. 4 رکعت پڑھیں، عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں. اس کے بعد آپ کوئی دینی مجلس کرنا چاہیں، کوئی پروگرام کرنا چاہیں، کوئی دروس ہوں آپ ان کو سنیں. مغرب سے افطار کے ٹائم بیٹھیں، اس سے پہلے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اسی میں نبی نے فرمایا کہ جب روزے دار افطاری کے ٹائم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، روزہ دار بڑی خوشی ہوتی ہے. اب قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، آپ تمام اس میں دعا کریں. نماز مغرب جماعت سے ادا کریں اور اس کے بعد تراویح کے لیے آپ تیار ہو جائیں، کھانا وانا کھائیں، عشاء کی نماز پر جماعت سے پڑھیں. اس کے بعد امام کے ساتھ آپ قیام اللیل کریں. تراویح نماز امام کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. جب امام سلام پڑھے آپ بھی سلام پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل، جو شخص امام کے ساتھ تراویح نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، جب تک وہ سلام نہیں پھرتا، یہ امام کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، تحیات میں. جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں، پوری رات کا. تو آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں. اعتکاف کے دوران سوشل میڈیا سے اجتناب کریں، موبائل فون کو لات مار دیں، طلاق دے دیں، ہٹا دیں، نہ رکھیں. آپ کوئی ضروری بات کرنی تو آپ کر لیں، مگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. کسی قسم کا نشہ ور چیزیں، گٹکا ہے، پان ہے، نسوار ہے، حکا ہے، بیڑی ہے، چھالیا ہے، کوئی اور الا بلا ہے، ماوا ہے، قطعاً استعمال نہ کریں. یہ ویسے بھی نشہ ہے، نشہ حرام ہے اسلام کے اندر. دیکھو میرے نبی نے کچے پیاز اور کچا لہسن کھا کر جو کہ حلال ہیں، کچا کھا کر آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد کے قریب سے نہ گزرے، اندر آنا دور کی بات ہے. مسجد میں آ کر نماز پڑھیں یہ دور کی بات ہے، مسجد قریب سے نہ گزرے، وہ گلی چھوڑ دے، اگلی گلی سے گزر جائے. کیوں؟ اس سے اللہ اس کے رسول کو، اللہ کے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے. جب ایک حلال چیز بھی اتنی تکلیف دے، آپ پھر حرام چیزیں کھائیں، نشہ اور چیزیں، پھر آپ وہ استعمال کریں، پھر کوئی مسواک نہیں، کوئی آپ برش نہیں، پھر آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، تراویح میں کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو کے بدبو کے بھپکے چھوڑ رہے ہیں، برابر میں عثمان بھائی کھڑا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر تکلیف پہنچ رہی ہے، اس حدیث کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. کتنا غلط کام ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں آپ نے اجتناب کرنا ہے. کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی قسم کا کاروباری لین دین نہیں کرنا، کسی قسم کا مسجد میں شور و غول، شور شرابہ یا فضول قسم کی باتیں آپ نے مسجد کے اندر نہیں کرنی. 10 دن آپ کو موقع ملتا ہے، آپ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جو جاگنے کی رات ہے آپ اس میں جا کر گزاریں تاکہ آپ شب قدر کو حاصل کریں. اعتکاف مقصد کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کو حاصل کرنا. اور یہ بندہ اعتکاف جو بیٹھتا ہے نا وہ آرام سے اس کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے. جو باہر ہوتا ہے اس سے وہ چیز نکل جاتی ہے، لیکن آپ بھائیوں سے نہیں نکلنی چاہیے. شب قدر آپ تاک راتے ہیں جا کر گزاریں. انشاءاللہ اگر آپ کو شب قدر مل گئی تو شب قدر کی رات خیر من الف شہر، اس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اصل ہمارا کام یہ، تو آپ اچھے انداز سے آپ نے جو ہے یہ امور جو ہے سر انجام دینے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہنا ہے، اور رو کر تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، والدین کے لیے دعائیں کریں، بھائیوں کے لیے، مریضوں کے لیے دعائیں کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ بہترین موقع ہے انشاءاللہ. اپنے آپ کو آپ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں. اور آخر میں یہ حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں، فرشتے اس کے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جب تک چاند نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. 10 دن اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، اس کی نیکیاں شروع ہیں. وہ بندہ کھا رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. وہ پی رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. وہ تلاوت کر رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں. وہ سو رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں. واش روم کیا ہے، نیکیاں جاری ہیں. وہ اللہ کے سامنے قیام اللیل کر رہا ہے، نیکیاں جاری ہیں. دعا مانگ رہے ہیں، نیکیاں جاری ہیں.
اس کی نیکیاں بند نہیں ہوتی تا وقت ہے کہ بندہ غلط کام نہ کرے. اتنا بڑا جو ثواب ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیں فضولیات میں, تو یہ عقل مندی کام نہیں ہے. تو لہذا ان 10 دنوں کے اندر بھی میں ان بہنوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک قرآن کریم ضرور تلاوت کے ساتھ مکمل کریں. آپ قیام اللیل میں کریں, اٹھا کر تلاوت کریں نماز کے اندر قیام اللیل میں, یا بیٹھے آپ ویسے بیٹھ کر تلاوت کریں, ایک قرآن کریم مکمل کریں. ساتھ ساتھ کوئی دینی کتاب رکھ لیں, اس کا مطالعہ کریں. حدیث کتاب ہے, غسل کے مسائل ہیں, جنابت کے مسائل ہیں, عقیدے کے مسائل ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کو نہیں آتے, آپ سیکھ لیں. علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں, یہاں امام موجود ہیں, خطیب موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں مسائل. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نکھال پیدا ہوگا. جب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ تو نورانی چہرے لے کر جائیں گے, شیطان بھی شرما جائے گا کہ اللہ نے مجھے ان کی اس وجہ سے مجھے بند کر دیا تھا, اب یہ میرے بھائی نہ رہے, اب یہ رحمان کے دوست ہے, میرے دوست نہیں ہے. یہ ہے تقویٰ کے اثرات, روزے کے اثرات, اعتکاف کے اثرات. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.